السلام علیکم۔ آج ہم لوگ بات کرتے ہیں سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ قرآن کا 3 آیات پر مبنی یہ سورہ، جو کہنے کو تو مختصر ترین سورہ ہے لیکن بہت زیادہ خصوصیات اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جسے قدرت نے ایک بہت خوبصورت تحفہ اور تحفے کی صورت میں اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور جس کے آیات کے شروعات میں ہی قدرت یہ ایک وعدہ دے رہی ہے رسول کو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نسل ہوگا، بے خب ہوگا، اور آپ بے نسل اور بے خب نہیں ہوں گے۔ تو جہاں سے گفتگو کی شروعات ہو رہی ہے، میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، تو کیا ممکن ہے کہ اللہ عطا لفظ کا استعمال کرے اپنے حبیب کے لیے اور بات صرف نہر کوثر کی ہو؟ یہ حبیب تو وہ ہے جس کے لیے ساری کائنات خلق ہوئی ہے، کہ میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی نہ بناتا۔ جس رسول کے لیے ساری کائنات بنائی، کیسے ہو سکتا ہے کہ بس جنت کی ایک نہر دے کر کہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا؟ چھوٹی نعمت دے کر بڑا احسان جتائے وہ اللہ نہیں، تو ضرور اس نہر کے بیونڈ اور کوئی نعمت ہے، اس سے بڑی، اس سے بہت زیادہ قیمتی کوئی نعمت ہے جس کے بارے میں شاید یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو اس کوثر کے معنی شہزادی عالم صلوات اللہ علیہ بھی ہیں، کہ جنہیں تحفہ معراج بھی کہا جاتا ہے۔ شہزادی عالم کو جب عطا کیا اللہ نے، تو بھی کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، اور آپ بے نسل نہیں ہوں گے، کیونکہ ایسی بیٹی دے رہا ہوں جس کے بیٹے جنت کے سردار ہوں گے۔ اور اس کوثر کے معنی نہر کوثر تو ہے ہی، لیکن جیسا ہم نے کہا کہ اتنا چھوٹا تحفہ دے کر، وہ تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، وہ تمام اچھی چیزیں، وہ تمام نعمتیں کثرت کے ساتھ، جتنا بھی خیر ہے دنیا و آخرت کا، وہ کثرت کے ساتھ، نعمت کثیر، خیر کثیر، یہ بھی معنی ہیں اس کوثر کے، کہ جب اللہ نعمتیں کثرت سے عطا کرے، جب اللہ اچھی چیزیں، بلیسنگز کثرت سے عطا کرے، اللہ عطا کرے، تو اسے بھی کوثر کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، قرآن کا ہر لفظ اپنے آپ میں بہت ہی خاص ہے، اور اسی لیے ہر لفظ کی تلاوت کا بے حد اجر بھی ہے، کیونکہ سورہ کوثر بات کر رہا ہے نعمتوں کی عطا، اور وہ بھی اس طرح کہ اللہ عطا کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں عطا کر رہا ہوں، میں نے عطا کیا، اور نعمتیں بھی کثرت کے ساتھ، ایک دو نعمت نہیں، کثرت کے ساتھ، اور تمام وہ اچھی نعمتیں جو خیر ہے وہ سب کثرت کے ساتھ۔ تو اسی لیے اگر ہم اس سورہ کا ورد کر رہے ہیں، سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ برکت کا سبب ہے، بے پناہ برکت کا سبب ہے، خیر کا سبب ہے۔ تو صبح اٹھ کر اگر ہم سورہ کوثر کی تلاوت کریں تو پیسے میں برکت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بہت اچھا ہے۔ دن بھر میں پڑھ رہے ہیں تو بھی نہ ہی صرف پیسے میں، مال میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، بلکہ صحت میں بھی برکت کے لیے، امپرومنٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ اس سورہ میں قدرت نے وعدہ کیا ہے کہ کوثر عطا کر رہے ہیں، اور کوثر کے معنی میں شامل ہے تمام نعمتیں کثرت کے ساتھ۔ تو تمام نعمتوں میں پیسہ بھی آ گیا، مال رزق بھی آ گیا، صحت بھی آ گئی، زندگی بھی آ گئی، شفایابی بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی، کامیابی بھی آ گئی، حصول علم بھی آ گیا۔ تو یہ تمام نعمتوں کا جو حصول ہے وہ ممکن ہے سورہ کوثر کی تلاوت سے۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ ضرور کریں کہ کیونکہ کوثر کے معنی میں شہزادی عالم بھی ہیں، تو صبح اس سورہ کی تلاوت کرنے سے پہلے ہم ضرور کوئی نہ کوئی تحفہ اپنی شہزادی عالم کو بھیجیں،
ضرور ہدیہ کریں کوئی تحفہ شہزادی عالم کو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 2 رکعت نماز ہم پڑھیں نیت کر کے، خوشنودی شہزادی کے لیے پڑھیں، یا ان کو تحفہ ہدیہ کرنے کے لیے پڑھیں، یا ان سے قرب اپنا بڑھانے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھیں۔ اگر 2 رکعت نماز نہیں ممکن ہو پا رہی ہے صبح، تو ہم 14 دفعہ یا پھر 5 بار ایٹ لیسٹ درود پڑھ کے شہزادی عالم کو ہدیہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم 7 مرتبہ یا پھر 14 مرتبہ سلام کر سکتے ہیں دا منیمم شہزادی عالم کو صبح اٹھ کر، اور یہ 7 مرتبہ یا 14 مرتبہ سلام کر کر یا درود پڑھ کر اور بی بی کو ہدیہ کر کے پھر ہم سورہ کوثر کی تلاوت کریں آگے پیچھے درود پڑھ کر، اور پھر دعائیں مانگیں، پہلے تمام مومنین اور مومنات کے حق میں، پھر اپنی فیملی کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کس قدر برکتیں زندگی میں آ رہی ہیں، ہمارا رزق بھی انشاءاللہ اس میں برکت آئے گی، صحتیں امپروو ہوں گی، گھر میں خوشحالی آئے گی، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت سورہ ہے، یہ قدرت کا قصیدہ ہے جو اس نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے۔ یہ بیش قیمتی تحفہ ہے ساری انسانیت کے لیے، کہ جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں تمام نعمتیں کثرت کے ساتھ عطا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں لے کر اس سورہ کی تلاوت کریں گے، ضرور ہم کو بے حد فوائد حاصل ہوں گے۔ اچھا، ایک اور بہت ضروری جو چیز ہے، جو ایک ڈیپ میسج ہے سورہ میں، کہ اس کی دوسری آیت میں کہا گیا ہے، مطلب نماز کا بھی ذکر ہے، سجدے کا بھی ذکر ہے، اور قربانی کا بھی ذکر ہے، ساتھ میں ہوا ہے اس آیت میں، ساتھ میں اس آیت میں سجدے کا اور قربانی کا ذکر ہوا ہے۔ تو اگر ہم ساری تاریخ بھی پڑھ لیں تو ہمیں بس ایک ہی گھرانہ ملتا ہے جہاں پر سجدے اور قربانی ساتھ میں ہوا ہے۔ سجدے میں شہادتیں، چاہے وہ مولا علی علیہ السلام ہوں یا پھر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہوں، تو انہوں نے جو سجدہ اور قربانی کی مثال پیش کی ہے، تو وہ ویسی مثال ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ آپ اور ہم عشق علی دل میں رکھ کر، حسینیت سے جڑ کر اس سورہ کوثر کی تلاوت کریں، شہزادی عالم کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیں، امام حسین علیہ السلام کو کچھ ہدیہ دیں، ان کے قاتلوں پر ضرور لعنت کریں، دشمنان زہرا پر لعنت کریں، اور بی بی کو کوئی تحفہ دیں، امام حسین علیہ السلام کو کوئی تحفہ دیں، وقت کے امام کو یاد کریں، اور پھر اس سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ دیکھیے، ہر چیز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تلاوت کا اپنا بھی بہت اجر ہے، لیکن اگر ہم نے بنا کچھ محسوس کیے تلاوت کی تو پھر وہ الگ منزلوں میں ہوگا اجر، اور اگر ہم نے اس کی گہرائی میں جا کر پورے پیغام کو مکمل انداز میں سمجھ کے پھر تلاوت کی تو پھر اس کی برکتیں بھی الگ ہوں گی، اجر بھی الگ ہوگا، اور فوائد بھی الگ ہوں گے۔ تو یہ تو بات ہو گئی دنیا میں فوائد کی، کہ رزق میں بھی برکت ہوگی، صحتوں میں بھی بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ تمام تر نعمتیں کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ لیکن دیکھیں، جب خدا نعمتوں کی بات کر رہا ہے تو وہ نعمتیں اس دنیا تک نہیں ہوتی۔ حالانکہ موسٹ آف دا ٹائمز جب ہم سوچتے ہیں نعمتوں کے بارے میں، یا جب ہم دعا کرتے ہیں، تو ہم اسی فانی دنیا سے ہی جڑی ہوئی کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن جب اللہ نعمت کہہ رہا ہے تو اس دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس سورہ کوثر کی تلاوت کا ایک بہت عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں، خاص طور پر اگر ہم واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہیں، تو 2 بیش قیمتی تحفے اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 2 تحفے اللہ عطا کرتا ہے آخرت میں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن اس انسان کو پیاس سے محفوظ کر دیتا ہے جو اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ سوچ کے نہ پڑھیں، لیکن نیت پہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے، تو یہ سوچ کے نہ پڑھیں کہ چھوٹا سورہ ہے، یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ بیش قیمتی سورہ ہے۔ قیامت کے دن پیاس ایک بہت بڑی دشواری ہوگی، اور اللہ اس شخص کو پیاس سے محفوظ کر دے گا روز قیامت جو واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہوگا۔ اور دوسرا تحفہ یہ ملے گا کہ جنت میں پیغمبر اسلام کا قرب اس کو عطا کر دیا جائے گا، ان کے جوار میں اس کو رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت عظیم فائدہ ہے آخرت کا، اور دنیا و آخرت کی تمام تر نعمتیں کثرت سے عطا ہوتی ہیں جب سورہ کوثر کی بہت پابندی سے تلاوت کی جاتی ہے۔
لیکن ضروری ہے کہ مکمل پیغام کو سمجھیں۔ شہزادی عالم کے تصدق میں ہے یہ سورہ، تو انہیں ضرور ہدیہ دیں ہم کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں۔ سجدہ اور قربانی یہ صرف ایک ہی گھرانے کا معجزہ ہے، اس گھرانے کی محبت اپنے دل میں رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں، مولا علی علیہ السلام کو یاد کریں، وقت کے امام کو یاد کریں، پھر اس سورہ کی تلاوت کریں، اللہ سے سب کے لیے خیر مانگیں اور پھر اپنے لیے بھی خیر مانگیں، انشاءاللہ ضرور عطا ہوں گی برکتیں۔ التماس دعا، السلام علیکم۔